دوسرے نمبر پہ جو پیشہ سب سے اعلیٰ پیشہ ہے وہ تجارت کا پیشہ ہے۔ کون سا پیشہ؟ تجارت کا پیشہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ دو سب لوگ تجارت کرتے رہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 9 حصے رزق تجارت میں ہے۔ فرمایا 10 حصے کر لیں رزق حاصل کرنے کے، فرمایا باقی سارے کاموں میں 1% رزق ہے، مگر تجارت میں فرمایا 9% رزق ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تاجر راست گو ہے، اپنا سودا بیچتے ہوئے سچ بولتا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا ہے، کم نہیں تولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا ان کا حشر نشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا جو ایسا تاجر ہے ملاوٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، کم نہیں تولتا، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، فرمایا فراڈ نہیں کرتا، ایسے تاجر جنت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ صرف علماء کو، اولیاء کو یہ شان نہیں دی کہ سرکار نے فرمایا علماء اولیاء قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ انبیاء، علماء اور اولیاء کا حشر نشر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جنت میں جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے وہیں علماء، اولیاء ہوں گے۔ صرف ان لوگوں کو حضور نے یہ درجہ نہیں دیا، فرمایا جو حلال کماتے ہیں ان کا حشر نشر بھی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات سرکار نے سمجھائی ہے، بشرطے کہ وہ ڈنڈی نہ مارے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر سبحان اللہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، حکم دیا تاجر کو چاہیے وہ پہلی بات سرکار نے سمجھائی کہ اخلاق اچھا رکھے۔ جس دکاندار کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جس طرح مکھیاں شہد کو چھوڑ کے نہیں جاتی، اسی طرح اچھے اخلاق والے کو گاہک چھوڑ کے نہیں جاتے۔ دکاندار کو چاہیے اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہو، اخلاق کے ساتھ ملے، بدخلقی نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کا مزاج بڑا بد مزاج ہوتے ہیں، بڑے روکھے قسم کے ہوتے ہیں، بڑے خشک طبیعت کے، بڑے بد اخلاق قسم کے۔ ایک بار بندہ جائے دوبارہ اس کی دکان کے سامنے سے بھی گزرنا نہیں پسند کرتا۔ تو سرکار نے اخلاق اچھا ہو۔ پھر سرکار نے کمال بات سمجھائی، فرمایا دکاندار کو چاہیے جو اس کے گاہک ہیں، جو اس سے سودا لیتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرے۔ اگر وہ سودا لیں، ادھار پہ لیں، تو فرمایا اس سے پیسے نہ دیے جائیں تو فرمایا نرمی کرے، مہلت دے، درگزر کرے۔ اگر وہ غریب ہو، واقعتاً نہ دے سکتا اور تجھے اللہ نے استطاعت دی ہو، صاحب استطاعت بنایا ہو، تو کوشش کر اس کو معاف کر دے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس پر ایک واقعہ سنایا، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ تاجر تھا، لوگ اس کے پاس آتے، آ کے سودا لے کے جاتے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ پیسے دینے میں کئی مرتبہ وہ نہ دے سکتے، انتظام نہ ہو سکتا، آگے سودا نہ بکتا، تو وہ سختی نہیں کرتا تھا، نرمی کرتا تھا، درگزر کرتا، مہلت دیتا، اور دیکھتا واقعتاً یہ غریب ہے تو معاف کر دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تاجر جب فوت ہو گیا تو سیدھی روح اللہ کے دربار میں لے جائی جاتی ہے۔ فرشتے اس پر سختی کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس میرے بندے پہ سختی نہ کرو، یہ میرے بندوں پہ سختی نہیں کرتا تھا، میں رب ہو کے گوارا نہیں کرتا کہ اس پر سختی کروں۔ یہ میرے بندوں پہ نرمی کرتا تھا، درگزر کرتا تھا، مہلت دیتا تھا، حتیٰ کہ معاف کر دیتا تھا۔ تو یہ بندہ ہو کر اس کے یہ اوصاف تھے، تو میں تو رب ہوں، میں بھی نرمی کرتا ہوں، میں بھی درگزر کرتا ہوں، میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں یہ نبی علیہ السلام نے ہر چیز ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ مگر بڑے دکھ کی بات ہے آج کل یہ پیشہ بدنام ہو چکا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، میں بڑی ادب سے بڑی معذرت سے عرض کر رہا ہوں، کافی دوست بازار سے تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں بازاروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا شہروں میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔
وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ فرمایا اور شہروں میں سب سے بدترین جگہ جناب پاک نے فرمایا بازار ہے۔ کیوں کہ فرمایا بازار کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، کم تولا جاتا ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، بد نظریاں کی جاتی ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح فرمایا کہ جو نیک تاجر ہیں، سچ بولنے والے ہیں، جو کم نہیں تولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، ان کا حشر نشر نبیوں صدیقوں کے ساتھ ہوگا، تو اسی طرح یہاں فرمایا جو تاجر ایسے نہیں ہیں جو کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سرکار نے فرمایا ایسے تاجروں کا حشر نشر فاسقوں فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کی عزیزان محترم تعلیمات ہیں۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، کافی چیزیں خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، بس آخری ایک بات سنا کے بڑی محبت کی ہے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اولیاء صالحین کے تقوی کا تو یہ حال تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے، بڑا بیمار تھا، بڑا لیر تھا، آپ گئے اس کو پوچھنے کے لیے، تو دیکھا اس کی روح اٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے اس کو فرمایا دوست کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ۔ بڑا آپ نے زور لگایا، میں بھائی تم سے کلمہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وہ آگے سے 10-11 10-11 10-11 ہی کہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا حضور میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ آگ کا پہاڑ میری طرف لپک پڑتا ہے۔ فرمایا تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا جی میں ساری زندگی کم تولتا رہا، جب بھی میں تولتا تھا ڈنڈی مارتا تھا، اور تاجر مجھے رکھتے تھے کہ یہ گڑبڑ زیادہ کر لیتا ہے، اس کو بڑا طریقہ آتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا پڑھیے، ہمارے بزرگوں کے تقوی کا تو یہ حال تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، اس نے کہا حضور میں سوت کاٹتی ہوں، چھت کے اوپر بیٹھ کے سوت کاٹتی ہوں اور چراغ کی روشنی میں یہ کام کرتی ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بادشاہ کے جلوس وہاں سے گزرتے ہیں، ان کے پاس مشل بردار ان کے جلوس ہوتے ہیں، مشلیں ہوتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، جب وہ پاس سے گزرتے ہیں تو روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جلوس جب قریب آتا ہے تو چونکہ مشلیں ہوتی ہیں تو روشنی ہو جاتی، تو روشنی کی وجہ سے میں سوت جلدی جلدی زیادہ کاٹ لیتی ہوں۔ تو حضور مجھے یہ سمجھائیں وہ والا سوت جو بادشاہ کی روشنی میں کاٹتی ہوں میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ سن کر احمد بن حنبل کی چیخیں نکل گئی، آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا خاتون مسئلہ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ اس نے کہا جی میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ حضرت امام حنبل رو پڑے، فرمایا خاتون یہ بشر الحافی کی بہن ہی مسئلہ پوچھ سکتی ہے، اور فرمایا ہر کسی کے لیے حلال ہے مگر بشر الحافی کی بہن کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ دنیا تقوی کا درس آپ کے گھر سے لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا تقوی عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا